کچھ الفاظ اسماء ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہ خود کسی سے بنے ہوتے ہیں جیسے جامد اور نہ ان سے کوئی بنا ہوتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو خود تو کسی سے نہیں بنے ہوتے لیکن ان سے دوسرے جیسے مشتق بنتا ہے ان سے. تو اور مشتق وہ ہوتا ہے کہ جو کسی سے بن کر جیسے مصدر سے بن کر آئے ہوتے ہیں. تو ابھی ہم مشتق کو آگے لے کر چلیں گے، چوتھی کلاس میں ہم یہ چیز پڑھیں گے. اچھا، اس میں جو ہے آپ ایک چیز ذہن نشین کر لیجئے کہ اگر آپ نے صرف پڑھی ہوئی اور آپ نے گردانیں پڑھی ہوئی ہوں تو یہ چیزیں بنانا پھر آپ کے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا. ہم آج اس میں لے لیں گے کیا چیز کہ ہم نے سمعن مصدر جو تھا اس سے ہم نے اسماء مشتقہ بنانے ہیں. تو اس میں مشتق کی اقسام کل کتنی ہیں جی؟ 7 قسمیں ہیں. تو ہر ایک قسم کی ہم تھوڑی تھوڑی تفصیل بھی ساتھ میں کرتے جائیں گے کہ سمعن سے ہم نے اس میں فاعل بنانا ہے. سمعن سے اس میں فاعل بنانا ہے تو ہم کیسے بنائیں گے؟ فاعل کے وزن پر سمعن کو لے آئیں گے. تو سمعن میں سب سے پہلے سین آتا ہے. تو سین کو فا کی جگہ پر لے آئیں گے. سین کو فا کی جگہ پر لے آئیں گے اور میم کو عین کی جگہ پہ لے آئیں گے. اور عین جو ہے وہ لام کلمہ ہے تو اس کی جگہ پر لام کی جگہ پر اس کو لے آئیں گے. تو یہ بن جائے گا سامیعن. سامیعن ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ ہوگا کہ سامعن سننے والا. ابھی مفعول کے وزن پر ہم نے لانا ہے تو مسموعن، سمعن کو ہم نے مفعول کے وزن پر لانا ہے تو کیا بن جائے گا؟ مسموعن ٹھیک ہے. اور سنا ہوا اس کا ترجمہ بن جائے گا. اس میں صفت اس کا وزن ہوتا ہے سمیعن، فعیل کے وزن پر ہوگا تو سمیعن بن جائے گا، ہمیشہ سننے والا. اور اس میں مبالغہ کا وزن ہوتا ہے فعال. بہت زیادہ سننے والا. میں آپ کو یہ جو ہے یہ فا عین لام کے مقابلے میں جو میں لا رہا ہوں وہ بھی میں آپ کو لکھ کے بتاتا ہوں. بھی سماعن، اس میں تفضیل سماعن بہت زیادہ سننے والا. سمعن سے ہم نے بنانا ہے تو سماعن بن جائے گا تو بہت زیادہ سننے والا. اچھا، اس میں تفضیل معنی میں اور زیادتی پیدا کرنی ہے تو پھر یہ کیا بن جائے گا؟ یہ افعالو کے وزن پر ہوگا تو یہ کیا بن جائے گا؟ اسمعو بن جائے گا تو سب سے زیادہ سننے والا. اچھا، اس کے بعد آ جاتا ہے اس میں ظرف کہتے ہیں ظرف جس طرح برتن میں کوئی چیز رکھی جاتی ہے تو یہ برتن اس چیز کے لیے ظرف بن جاتی ہے. تو اگر ہم سمعن سے اس میں ظرف بنائیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ اس کا وزن ہوتا ہے مفعلون کے وزن پر ہوگا تو مسمعن بن جائے گا. تو کیا اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ سننے کی جگہ. اچھا، ابھی ہم نے اس میں اعلیٰ جیسے اس لفظ سے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ ہم نے کوئی ایسی چیز بنانی ہے کہ جو کام کرنے والی ہو تو اس کا وزن عربی میں کیا ہوگا؟ مفعلون. تو کیا بن جائے گا؟ مسمعون. اچھا، اس میں تھوڑی سی میں آپ کو تفصیل کر کے دکھا دیتا ہوں کہ یہ اوزان آپ نے کس طرح سیٹ کرنے ہیں. مثال کے طور پر یہ دیکھیں فاعل. یہ ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ اس میں فاعل ہوگا تو اس کا وزن فاعل کے وزن پر آئے گا. مفعول ہوگا تو کسی بھی ہم نے مصدر سے اس میں مفعول بنانا ہو تو وہ مفعول کے وزن پر آئے گا. اچھا، اور اس میں صفت اگر ہم نے بنانا ہوئی تو اس کا وزن کیا ہوگا؟ فعیلن. اچھا، اس میں مبالغہ اگر ہوگا تو ہم فعال کے وزن پر ہم بنائیں گے. اور اگر ہم نے اس میں تفضیل بنانا ہوا تو اس کا وزن ہوگا افعلو. اور اس میں ظرف اگر ہم نے بنانا ہوا تو اس کا ہوگا مسمعون. میم کے اوپر زبر ہوگا مسمعون. اور اگر ہم نے اس میں اعلیٰ بنانا ہوا یہ میں جو ہے وزن مفعلون.
اور اگر ہم نے بنانا ہوا اس میں اعلیٰ بنانا ہوا تو پھر میم کے نیچے زیر آ جائے گا مفعلون. ہم نے جون سے کی ورڈ سے بنانا ہوا تو ہم نے وزن یہی رکھنے ہوں گے. یہ دیکھ لیں. ابھی مثال کے طور پر ہم نصرن لے لیتے ہیں. نصرن مصدر ہے تو نصرن مصدر سے کو ہم نے اس میں فاعل اس کا بنانا ہے. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ فا عین لام اس میں ہم نے چینجز کرنی ہے اور کسی چیز میں ہم نے چینجز نہیں کرنی. مثال کے طور پر یہاں پر اس میں فاعل میں الف آ رہا ہے تو ہم نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی. بس آپ نے جو ہے اس طرح مقابلے میں لکھ لینا ہے. میں آپ کو یہاں پہ لکھ کے بتا دیتا ہوں. بروزن فعلون. یہ دیکھیں یہ سین فا کے مقابلے میں ہے اور میم عین کے مقابلے میں ہے اور عین لام کے مقابلے میں ہے. اسی طرح اگر ہم اس کے بجائے ہم نصرن کو لے آئیں گے تو ہم نے ابھی اس کا مادہ دیکھیں. کوئی بھی لفظ آپ کے پاس آئے گا تو اس کے حروف اصلی کچھ ہوتے ہیں. حروف اصلی جو ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ وہ 3 ہوتے ہیں. حروف اصلی 3 ہوتے ہیں. اگر آپ نے کوئی اسماء بنانے ہو یا اسماء مشتقہ آپ نے بنانے ہوں تو وہ کل 3 ہوتے ہیں. زیادہ جب ہوں گے تو وہ پھر اس میں صرف لام کا اضافہ کیا لام پھر ڈبل آئے گا. ٹھیک ہے. تو مثال کے طور پر یہ سمعون میں مادہ اصلیہ میں پہلا ورڈ فا کے مقابلے میں سین، میم کے مقابلے میں عین اور عین کے مقابلے میں لام. تو یہ مادہ نکالنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے. ابھی دیکھیں ہم اسی سمعون سے ہم نے یہاں پر یہ دیکھیں ابھی یہاں پر فا بھی ہے، عین بھی ہے، لام بھی ہے. تو فاعل جب بھی اس میں فاعل ہم نے جب بھی بنانا ہوگا کسی بھی مصدر کا ہم نے اس میں فاعل بنانا ہوگا تو مصدر میں 3 ورڈ آئیں گے. جیسے ضربن تو ضربن بروزن فعلن تو ضاد کے مقابلے میں فا آ رہی ہے اور را کے مقابلے میں عین آ رہی ہے اور با کے مقابلے میں لام آ رہے ہیں. تو یہ 3 ورڈ ہم نے چینج کرنے ہیں. صرف یہ اوزان بھی میں نے آپ کو لکھ کے دکھا دیے ہیں کہ انہی اوزان میں سے فا عین لام کو ہم نے چینج کرنا ہے. کچھ بھی ہم نے باقی چینج نہیں کرنا. اگر ہم نے سمعون سے مفعول کے وزن پر اس میں مفعول بنانا ہے، ٹھیک ہے، چونکہ اس میں مفعول کے وزن پر ہوتا ہے تو ہم نے میم کو نہیں چینج کرنا کیونکہ ہم نے پڑھ لیا کہ ہم نے فا عین لام کو صرف چینج کرنا ہے کیونکہ مصدر میں 3 حروف ہوتے ہیں تو ان میں ہم نے چینجنگ لانی ہے. ٹھیک ہے. تو 3 حروف میں ہم جب چینجنگ لائیں گے تو کیا ہوگا؟ میم کو ہم نے نہیں چینج کرنا. فا تو ضربن سے ہم اگر بناتے ہیں تو یہاں پر فا کے مقابلے میں ضاد کو لے آئیں گے، مز بن گیا. ابھی ہم نے عین کلمے کو چینج کیا مز. تو ضربن میں دوسرا کلمہ کون سا ہے؟ را ہے. تو عین بھی دوسرے نمبر پر ہوتا ہے تو ہم نے عین کے مقابلے میں را لے آنی ہے. اور پھر واو کو ہم نے چینج نہیں کرنا کیونکہ یہ مادہ اصلیہ میں شامل نہیں ہے. ہم نے لام کلمے کو چینج کرنا ہے تو کیا بن جائے گا؟ ضربن میں لام کلمہ کون سا ہے؟ وہ با ہے تو اس کو ہم چینج کریں گے، اس میں مفعول بنا لیں گے. تو مز رو بن. مثال کے طور پر نصرن مصدر ہے، اس سے ہم اس میں صفت بنائیں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ نہ سی رن. ہم نے یا کو اپنے حال پہ چھوڑنا ہے کیونکہ یہ مادہ اصلیہ نہیں ہے. ابھی فعال سے سمعن سے ہم نے فعال کا اس میں مبالغہ بنانا ہے. تو فا عین لام سین میم اور عین. تو فا سم ما
उन, हमने अलिफ में कोई छेड़खानी नहीं करनी, सिर्फ फा आइन लाम को हमने चेंज करना है। ये फा आइन लाम। अभी अफ़अलू का वजन है इसमें तफजील का, तो हम क्या बना देंगे, अस्माउ। अच्छा, इसमें ज़र्फ में हमने फा आइन लाम को चेंज करना है और किसी चीज़ को नहीं रखना, और किसी चीज़ में चेंजिंग नहीं लानी। तो हम क्या कहेंगे, मस्माउन, मस्माउन। ठीक है। अभी इसमें आला अगर हमने बनाना हुआ तो मीम में कोई चेंजिंग नहीं करनी, सिर्फ जहां पर भी होगा हमने फा आइन लाम को चेंज करना है और कोई चेंजिंग नहीं करनी। तो क्या बन जाएगा, मिस मा उन, मिस मा उन। और इसका आप आसान तरीका ये कर लेंगे कि आप अपने पास एक कागज़ पे लिख लेंगे, जोन सी भी आपने मस्तर से जोन सी भी चीज़ बनानी हो तो आपने ये औज़ान अपने पास इसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश ये लगा देने हैं ताकि आपको उसमें आसानी हो, फिर बनाने में आपको आसानी हो। अगर आपने सर्फ नहीं पड़ी हुई तो ये फिर इस तरह बनाने का तरीका इसका ये होता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको एक और बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमने अलामत इस्म में हमने मुसक्कर किसको कहते हैं, ये किसी चीज़ को अगर छोटा करना हुआ ना, छोटा करना हुआ तो उसको उसके माने में कमी लानी हुई, छोटा करना हुआ तो उसको हम बनाने का तरीका क्या होता है, जैसे करशुन है, करशुन से कुरैशुन बना दिया तो इसके माने में कमी आ जाएगी। एक और आसान मिसाल से, रजुलन का माना होता है मर्द, रजुलन मर्द, रुजैलुन छोटा मर्द। और बनाने का इसमें तस्कीर बनाने का तरीका क्या होता है, कि तरीका ये होता है कि पहले कलमे के मुकाबले पहले हरफ पर हम पेश लगाएंगे, दूसरे पर ज़बर लगा लेंगे और तीसरे पे जो है ना या साकिना ले आएंगे। अभी रजुलन से रुजैलुन कैसे बनाएंगे, रा के ऊपर पेश लगाएंगे, रा के ऊपर ज़बर लगाएंगे और उसके बाद या साकिना लगा देंगे और लाम के ऊपर जो है ना वो जो भी एराब आएगा वो लगा लेंगे। तो रुजैलुन, रा के ऊपर पेश और जीम के ऊपर ज़बर और उसके बाद या साकिना और लाम के ऊपर जोन सा भी एराब हुआ वो उस एतबार से फिर हम कर लेंगे रुजैलुन, रुजै बिरुजैलिन, रुजैलुन, रुजैलिन। वो फिर एराब चेंज होता है तो वो फिर अलग अलग जगह पे ज़बर ज़ेर पेश तनवीन जोन सा भी हुआ वो फिर उस एतबार से चेंज होगा। अच्छा, एक यहाँ पे आपको एक और इश्काल हुआ था कि ये ताई मुतहर्रिक का जो हालत वक़्फ़ में हाज बन जाती है ये कैसे अलामत इसम है। बिल्कुल आसान सिंपल सी बात है, ये तलहा में जो ता आगे आ रही है ये हालत वक़्फ़ में हा बन जाती है, ये अलामत इसम है। और ज़ारिबतुन में ये देखें इसमें फ़ाइल अभी हमने पढ़ लिया कि ये इसमें मुश्तक है और इसके आखिर में जो ता आ रही है वो हा बन जाती है, इस वजह से ये अलामत इसम है। अभी ये तलहतु तलहतुन कब पढ़ेंगे, ये बात की चीज़ें हैं तो इंशाल्लाह ये बाद में पढ़ेंगे। एक मरतबा फिर से देख लें कि अस्माए मुश्तक्का की कुल 7 किस्में हैं। इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, इसमें सिफ़त, इसमें मुबालगा, इसमें तफ़ज़ील, इसमें ज़र्फ़ और इसमें आला। अच्छा, औज़ान यही औज़ान रखेंगे हमने, सिर्फ फ़ाइन लाम मादे को चेंज करना है। कोई और मिसाल, फ़तहुन से अगर हम बनाते हैं, फ़तहुन में फ़तहुन में भी 3 कलमे हैं, मस्दर है तो 3 कलमे हैं, तीन कलमे हैं तो फ़तहुन फ़ातहा, तो फ़ा आइन लाम को हमने चेंज करना है। चेंजिंग फ़ा आइन लाम में हमने लानी होती है और किसी चीज़ में फ़ा आइन लाम जहाँ पर भी होगा हमने अस्माए मुश्तक्का अगर बनाने हैं तो हमने फ़ा आइन लाम को ही चेंज करना है और ज़बर ज़ेर पेश जो जिस हालत में है उसी हालत में उसको छोड़ देना है। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाहु खैर।